دبئی سے رش تھا، دبئی میں کوئی ٹرن بند تھا تو اس کی وجہ سے نا ساری فلائٹیں ایک ہی اس پہ جا رہی تھی، تو بڑا رش لگا، سارے مکس تھے، کوئی یورپ جانے والے، پاکستان، انڈین۔ میرے آگے ایک پیر کھڑا تھا، جوڑا تھا، ایک جوان لڑکی اور ایک لڑکا، وہ دونوں ہندو تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میں نے سمجھا شاید یہ میاں بیوی ہیں، تو ایسی نہ مجھے تجسس، میری عادت ویسے بھی خریدنے کی ہوتی ہے نا، کہ جو اپنے یہ مذہب کے بارے میں بتائے گا نا، دوسرا جو لکھے گا وہ تعصب سے کوئی اور چیزیں اضافہ بھی کر دیتا ہے، چاہے کوئی ہو۔ یہ تو ایک فطرت ہے نا، من تو وہ بتائے گا جس کا عقیدہ ہے، جس کا۔ تو میں نے نا ایسے دل میں آیا کہ یار اس نے دونوں نے نا لال اور کالا دھاگا باندھا ہوا ہے، یہ مجھے بتائیں گے کیونکہ ان کے مذہب میں ہے یہ۔ میں نے ایسے تھوڑا سا فری ہو کر نا، پھر میں نے بولا ایک بات پوچھوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں ایک رائٹر ہوں، تو صرف آپ کے بارے آپ سے پوچھنا ہے، یہ آپ کیوں پہنتے ہیں یہ؟ وہ کہنے لگا لڑکا، میں نے پہلے پوچھا یہ تمہاری بیوی ہے؟ کہتا نہیں، ہم ایک کمپنی میں اکٹھے کام کرتے ہیں، تو کمپنی ورلڈ ٹور پہ ہمیں بھیجا ہوا ہے۔ تو ایسا وہ تھے جیسے میاں بیوی ہے نا، نعوذ باللہ۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے بولا یہ آپ نے لال دھاگا کیوں پہنا اور کالا؟ کہتا یہ لال دھاگا جو ہے نا، یہ جیسے آپ سال میں ایک عبادت کا مہینہ آتا ہے سارا، رمضان مسلمانوں کا، ہمارا سال میں 6 ماہ بعد ایک عبادت آتی ہے، اس نے کسی دیوی کا نام لیا، کسی بت کا نام لیا کہ اس کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو وہ چاہے ہم بڑے مندر میں جا کر کریں، چاہے ہم کسی کے گھر میں اس مورتی کو رکھ کے، اور جیسے آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، آپ گھروں میں بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں بھی بڑا بھی کر لیتے ہیں، تو جب ہم یہ 6 ماہ بعد عبادت کرتے ہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے اس 6 ماہ میں فلاں مورتی کی عبادت کی ہے، اس کے لیے پھر ہم نا اس کے چرنوں سے یہ لال دھاگا لے کر باندھ دیتے ہیں۔ تو میں نے بولا یہ کالا؟ کہتے یہ تو کالی کا آشیرواد ہے، کالی دیوی کا، یعنی کہ ہمارے بھی یہاں نا دھاگا باندھ لے تیری حفاظت ہوئے گی، یہ تعویذ پہن لے یہ تمہاری حفاظت ہوگی، یہ ناگ پہن لے یہ تیری حفاظت ہوگی، ہیں؟ اب بتاؤ ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ وہ تو اس کو اپنے مذہب کے طور پہ سمجھتا ہے نا۔ تو مسلمان جو دھاگا باندھتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تو کہتا ہے میں اللہ کی پوجا کرتا ہوں، میری حفاظت تو اللہ کرتا ہے۔ تو پھر یہ دھاگوں کا، کانٹوں کا، یہ انگوٹھیوں کا سہارا لے گا تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میرے بھائی ایسے کوئی نہیں۔ اللہ نے اسلام کے اندر جو فرمایا نا، اللہ فرماتے ہیں افحسبتم، اعوذ باللہ من الشیطان، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے یہ ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ اسلام ایسے والی بات مانتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی تو کیوں پیدا ہوئے ہیں، بس ایسے ہی، ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت پسند مذہب ہے، یہ آسمان سے اترا مذہب ہے، یہ کسی بابے کے دل سے آئی ہوئی خواب کی وہ نہیں، خیال نہیں ہے، یہ گائیڈنس، یہ تمہاری بناوٹ، تمہاری معاشیت، تمہارا کلچر، یہ سارا آسمانی ہے۔ اور بد نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارا شیطانی بن گیا سارا، کلچر بھی، سیاست بھی، ہر چیز بھی۔ تو اس لیے اپنے دماغ کھولو، یہ فلمیں دیکھ دیکھ کرنا ہم ان کنجروں جیسے بن گئے ہیں، وہ جو انڈیا کے دکھا کے انہوں نے نا، مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، سونیا گاندھی نے ایک بیان دیا تھا، کہتی ہمیں پاکستان کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے فتح کر لیا ہوا ہے، ہم تو ان کے
ڈرائنگ روموں میں گھس گئے ہوئے ہیں. ہیں جی, انڈین فلمیں ہم چاہ کے دیکھتے ہیں, بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے, پوتوں نواسوں کے ساتھ بیٹھ کے. وہ تمہیں کیا دیتے ہیں؟ تمہارے دلوں میں کیا ڈالتے ہیں؟ تمہیں آنکھوں سے زنا کرنا سکھاتے ہیں, تمہارے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ کیسے مشوق پسانی ہے, کیسے ہمسائے کے بیٹی کو خراب کرنا ہے, ڈاکہ کیسے مارنا ہے, ملک کی غداری کیسے کرنی ہے. وہ تو تمہیں ٹرین کر رہے ہیں. تم بڑیا کر بیٹھ کے یہ دیکھتے ہو, وہ تمہارے اوپر کام کر رہے ہیں اور تم نے سارا کچھ کھول کے ان کے آگے رکھا ہوا ہے. نہ حیا آتی ہے کہ بہن بیٹھی ہوئی ہے, بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, وہ خبیث, دونوں خبیث ہیں, وہ لڑکا بھی لڑکی بھی, گندا لباس پہنا ہوا ہے, ایک دوسرے کو چمٹ رہے ہیں, عجیب گفتگو کر رہے ہیں جی, جو ہم آج تک بھی ابھی بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنی وائف سے وہ بات نہیں کر سکتے, اپنے گھر میں اپنے والدین کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. وہ ہم بڑے غیرت مند ہیں جی. کوئی میرے ول دیکھے, میرے کار ول دیکھے, میں اکھاں کڑ لواں. یہ غیرت بتا رہا ہوں غیرت, کہ بیٹھا نواسی کے ساتھ ہے, پوتے کے ساتھ ہے, ہاتھ میں ستوی پکڑی ہوئی ہے, مسجد سے ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے. ہاں جی, یہ پتہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز ہے یا نہیں ہے. وہ کھنگ لگی ہے تاں اٹھ گیا, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ آنکھوں سے زنا دیکھ رہا ہے. غیر محرم ہے نا عورت. میری کیا لگتی ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹکی باندھ کے؟ میری بیٹی کا وہ کیا لگتا ہے, میری بہن کا وہ کیا لگتا ہے جو خبیث ناچا ہجرا, وہ اس کو جپھی لگا رہا ہے, وہ اس کو جپھی لگا رہا ہے. یہ مجھے زیب دیتا ہے, میری بیٹی کو زیب دیتا ہے. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, شیطان پکڑتا ہے. اگر میرے دل میں ڈال سکتا ہے یار دیکھ بیوی ہر جدوں دی یہ بیمار ہی رہندی, کالی جہی نہ ہوتے ہیں, دیکھ کتنی سونی, وہ میرے دل میں ڈال رہا ہے نا, کیونکہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. مومن کی نگاہ تو نیچے ہوتی ہے. نمازی بھی ہوں میں, قرآن بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, عمرے حج بھی کرتا ہوں, اس کے باوجود میری یہ کیفیت ہے. تو بتاؤ اللہ کی کلام نعوذ باللہ غلط ہے یا میں غلط ہوں؟ اللہ کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو بے حیائی کیا ہے؟ کسی کی بھی بیٹی کو دیکھنا, یا میرے یعنی بیٹی کو, بہو کو, میری بیوی کو کسی غیر محرم کو دیکھنا, یہ بے حیائی نہیں ہے. اور بے حیائی کیا ہے؟ کیا مرد کا ستر دیکھنا مرد کے لیے حلال ہے؟ نہیں ہے نا. کیا ہے, کہاں تک ہے مرد کا ستر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ناف سے گھٹنوں تک. وہ پلوان نے یہاں تک پہنا ہوتا ہے جو ہم نہیں جی, ہم تو کشتیاں دیکھتے ہیں. ہاں جی, وہ بالکل اس کی ناف بھی ننگی, اس کی چڈی بھی یہاں تک. تو یہ تو بے حیائی میں آتا ہے. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے باغ میں, کنویں میں ٹانگیں ایسے کر کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں ہوا کی وجہ سے نا ان کے تہمت کے تھوڑی سی ران سے تہمت ہٹا ہوا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم تہمت صحیح کیا اور ساتھیوں کہا میرا وہ ساتھی آ رہا ہے جس کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حیا بولا اس کو. اور میں بہن بیٹیوں میں بیٹھ کر کیا دیکھتا ہوں؟ پہلوان نہیں جی, ہم تو کرکٹ دیکھتے ہیں. وہ کرکٹ والا بدبخت, اس کو گیند رگڑنے کے لیے یہی جگہ ملتی ہے جہاں سے شہبت ابھرتی ہے عورت کی, یا یہاں تو یا یہاں گیند رگڑ رہے ہیں. یہ حیا ہے. جس میں حیا نہیں وہ جو مرضی کرے. یہ اسلام ہے. انہوں نے تمہیں اتنا بے حیا کر دیا کہ آج کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. جو مرضی بن جاؤ, جو مرضی بن جاؤ, جب تک وہ راضی نہیں ہوگا ہمیں عزت نہیں ملے گی. تو عزت وہ اس کی دیتا ہے, اس کو دیتا ہے جو اس کے نبی کی عزت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے نبی کی عزت یہ نہیں ہے ڈھول بجا لیا سال میں, نعتیں پڑھ لی, ٹوپی پا کے, نہ نماز کا ٹائم, اندر نماز ہو رہی ہے باہر جہاں نبی دے عاشق لگے ہوئے نعتاں پڑھ دے پین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز عصر کو لیٹ پڑھا, چھوڑا نہیں,
लेट पड़ा जानबूझकर, उसका घर भी बर्बाद, उसका माल भी बर्बाद। आज ना घर आबाद है ना माल आबाद है, अरबों खरबों पति हूँ, सुनने वाला ही कोई नहीं। खाना चाहता हूँ खा नहीं सकता, सोना चाहता हूँ सो नहीं सकता। सागवान की लकड़ी का सल्फा बनवाया है मैंने बेड 7 लाख का, नींद नहीं आती उस पर। नींद कहाँ आती है? कुत्ता जहाँ वो डब्बा बना हुआ है उसके पास जाकर नींद आती है, वरना आती नहीं नींद। ये कहता सल्फी साहब खाना नहीं खा सकता जब तक बाथरूम में ना बैठूं। ये मैं वो बता रहा हूं जो मैंने केस किए हुए हैं। ये कहता दुबई में मुझे इतना जवान कैसे लगे कि ये बहुत बड़ा कोई शीशान का बड़ा बंदा है, ये लेटरीन के बगैर उसको नींद नहीं आती। वो कुर्सी के साथ उसने वो फोम शोम लगाया हुआ है, कहता जो मर्जी कर लूं जब तक टॉयलेट में जाकर नहीं बैठता मुझे नींद नहीं आती। ये क्या है? यही तो पकड़े हैं, यही तो मुझे पकड़ा है। पता नहीं मुंह से कोई बात निकल गई है, आंख से कुछ हो गया है, हम जो होता है बस ऐसे ही। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या होता है? हर चीज इस्लाम बाढ़ सटे ने।